جادو کے حوالے سے جو ہر جگہ پہ یہ وبا پھیل رہی ہے اور روز بروز شیطانیت بڑھتی جا رہی ہے، انسان روز بروز ترقی کے ساتھ ساتھ تباہی کے اندر زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح گھریلو ناچاکیاں، نا اتفاقیاں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج مختصر سے وقت کے اندر ہم جادو کے حوالے سے بیان کریں کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے، 16ویں پارے کے اندر۔ اور رب العالمین نے فرمایا کہ جادوگر فلاح نہیں پائے گا، کامیاب نہیں ہوگا، جہاں سے بھی آئے، جدھر سے بھی وہ حملہ کرے۔ تو حضرت محترم، جادو ہوتی ہی شیطانیت ہے، ایسا جادو جس کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جس کو عربی زبان کے اندر سحر کہتے ہیں، سین کے نیچے زیر، ہے اور رے، سین ہا را، سحر، اس کا مطلب جادو ٹونا، طلسم۔ اور سحر، سین کے اوپر اور ہا کے اوپر زبر، سحر صبح کو کہتے ہیں، تڑکے کو کہتے ہیں، فجر کو کہتے ہیں۔ سحر اور سحر کے اندر جو فرق ہے یہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ جادو کو کہتے ہیں سحر، اور اس کی تعریف کیا ہے جادو کی کہ غیر فطری طور پر واقعات کو ظہور میں لانے کا جو علم ہوتا ہے، غیر فطری طور پر واقعات کو ظاہر کرنے کا جو علم یا فن ہے، اس کو جادو کہتے ہیں۔ اور ایسا جادو جس کے اندر کفریہ کلمات ہوں اور انسان اس پر عمل کرے، یا انسان یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں انسان کو کسی اور شکل کے اندر بنا دوں، یا میں زیادہ جو سفر ہے وہ چند لمحوں میں طے کر سکتا ہوں، میں پانی پر چل سکتا ہوں، یا میں ہوا کے اندر جادو کے ساتھ اڑ سکتا ہوں، تو فرمایا کہ وہ انسان جو ہے ایسا علم کرنے والا، ایسا عمل کرنے والا جو جادوگر ہے، وہ صریح طور پر، واضح طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ جادو کرنے والا انسان وہ خاتمہ بالایمان نہیں ہوتا، وہ جادو کرنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر اس کے اندر کفریہ کلمات ہیں تو یہ چیز کفر کے اندر شامل ہو گئی۔ تو لہٰذا جادو سے بالکل بچنا چاہیے، ٹونے سے بالکل بچنا چاہیے۔ اور آج جو ذکر کرنا ہے خصوصاً جادو، جو اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، آج اس آیہ کریمہ کے زیر تحت جو ہے ہم نے ہاروت اور ماروت کا ذکر کرنا ہے۔ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، اپنے بچوں کو بھی سنایا کریں تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے کہ اللہ خالق کائنات نے کائنات کے اندر کیسے کیسے لوگوں کو بھیجا ہے۔ دنیا جو ہے عجائبات سے بھری پڑی ہے۔ پروردگار عالم کے یہ فرشتے کب نازل ہوئے؟ فرمایا کہ شہر بابل کے اندر، بابل شہر جو حضرت ادریس علیہ السلام کا وقت تھا، لوگوں کی بدعمالیاں بڑھتی گئیں۔ جب لوگوں کی بدعمالیاں بڑھتی گئیں تو اللہ خالق کائنات کے فرشتوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ، فرشتے روز بروز گناہ کو بڑھاتے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، دراصل انسان کے اندر جو ہے وہ غصہ بھی رکھ دیا گیا ہے، اس کے اندر خواہشات رکھ دی گئی ہیں، شہوات رکھ دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے میرا بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا فرشتوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان تیری نافرمانی کرتا ہو؟ اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ اگر یہ دو چیزیں، غصہ اور شہوت، خواہشات جو ہیں، یہ تمہیں بھی دے دی جائیں تو تم سے بھی گناہ سرزد ہو جائے گا۔ اور اللہ خالق کائنات نے فرمایا اگر اس چیز کو تم نے پرکھنا ہے، آزمانا ہے، تو اپنے آپ میں سے جو دو متقی اور پرہیزگار فرشتے ہیں ان کو میں غصہ بھی دے دیتا ہوں، شہوت بھی دے دیتا ہوں، اور انہیں زمین پر میں بھیج دیتا ہوں۔ تو آخر کار دو فرشتے
جو فرشتوں کے اندر بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، اللہ خالق کائنات نے ان کو غصہ بھی عطا فرمایا، ان کو شہوت خواہشات بھی دے دی گئیں، اور ان کو اسم اعظم بھی عطا فرمایا۔ اور زمین پر بابل کے شہر کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر زمین پر انہیں قاضی، انہیں جج بنا کر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیج دیا۔ وہ اپنا ایمانداری کے ساتھ کام کرتے گئے، جب دن ہوتا آ جاتے، جب شام ہوتی اسم اعظم پڑھتے، آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، صرف 1 مہینہ گزرا ہے۔ جب 1 مہینے کا وقت گزر گیا، ان کے چرچے، ان کے عدل و انصاف، ان کے ایمان، ان کے تقوی کی باتیں جو ہیں وہ دور دراز تک پھیل جاتی ہیں، اور ان کے مقدمے کے اندر ایک عورت آتی ہے، اپنے خامد کا لڑائی کا کوئی جھگڑا لے کر ایک عورت آتی ہے تاریخ کے اندر جسے زہرہ کہتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کا نام بے دخت تھا، بے دخت تھا، لقب اس کا زہرہ تھا، اور وہ فارس کے رہنے والی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی۔ جب ہاروت اور ماروت نے انہیں دیکھا تو وہ بڑے فریقتہ ہو گئے، اس کے اوپر جو ہے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ عاشق ہو گئے، ان سے رہ نہ گیا۔ آخرکار ہاروت اور ماروت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ خواہش کا جب اظہار کیا، آگے سے اس عورت نے جواب دیا کہ آپ کا دین اور ہے، میرا دین اور ہے، میں بت پرست ہوں، آپ کا دین کچھ اور ہے، اگر آپ میرے بت کو سجدہ کر لیں تو لہٰذا میں جو ہے آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، آپ کو میں سمجھ سکتی ہوں، تو لہٰذا اگر یہ آپ عمل کر لیں گے میں آپ کی اور آپ ہمارے۔ اسی طرح جب حضرت ہاروت اور ماروت نے اس چیز کو سنا تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ عورت یہ بات کہہ کر چلی جاتی ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، ان سے رہا نہیں جاتا، عشق کی آگ، شہوت کی آگ ان کے دلوں کے اندر بھڑک اٹھتی ہے۔ آخرکار اس کی طرف پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ سر آنکھوں پر آپ تشریف لائیں۔ وقت نکال کر ہاروت اور ماروت اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وہ عورت جس نے اپنے مقدمہ کے اندر کہا تھا خامد کا لڑائی جھگڑا ہے، اگر آپ اسے قتل کر دیں گے تو لہٰذا یہ بہتر ہوگا۔ آخرکار اس عورت نے اپنی جو شرائط ہیں ہاروت اور ماروت کے سامنے رکھیں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے اسم اعظم دے دیں جو اسرار الہی ہے۔ دوسری چیز کیا تھی کہ آپ جو ہیں میرے بت کو سجدہ کریں۔ تیسری چیز کیا تھی کہ آپ جو ہے میرے شوہر کا قتل کریں، اور چوتھی شرط جو ہے وہ سامنے جو رکھی کہ یا آپ شراب پی لیں۔ 4 چیزوں میں سے اگر آپ ایک چیز کر لیں گے تو لہٰذا آپ کو میں حاصل ہو جاؤں گی۔ آخرکار ہاروت اور ماروت نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ اگر یہ جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، جو اگر راز الہی جو اسم اعظم ہے اگر بتائیں گے تو یہ اللہ کا راز فاش کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، تو لہٰذا اس کو چھپا کر ہی رکھا جائے۔ اگر قتل کریں گے تو یہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، اگر ہم بت کو سجدہ کریں گے تو شرک اللہ خالق کائنات کو قابل قبول نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ جو شراب ہے اس کو پی لیتے ہیں۔ جب انہوں نے ہاروت اور ماروت نے شراب کو پی لیا، جب شراب پی جس کے بارے میں فرمایا الخمر ام الخبائث کہ شراب جو ہے یہ برائیوں کی جڑ ہے، خباثت کی ماں ہے۔ جب انہوں نے شراب کو پی لیا، جب وہ نشے کے اندر آ گئے، اس عورت نے ان سے اسم اعظم بھی سیکھ لیا، بت کو بھی سجدہ ہو گیا، اس کے خامد کا بھی قتل ہو گیا، اور وہ وہیں پر پڑے رہ گئے۔ اور فرمایا کہ جو زہرہ نامی عورت تھی، جو زہرہ تھی، وہ زمین سے آسمان کی بلندیوں جسے ہم زہرہ ستارہ کہتے ہیں، عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، ایسے جو ستارے ہیں، فرمایا کہ وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے، اور اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتے ہوئے ہاروت اور ماروت جو اسم اعظم بھول چکے تھے اب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں
کہ اب کیا کیا جائے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ آخر کار وہ حسینہ جمیلہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی گردش کرتی ہوئی فرمایا کہ زہرہ نامی ستارے پر پہنچ گئی، اور ہاروت اور ماروت زمین پر رہ گئے، اور اپنی عرض جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام تک پہنچائی۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے جب اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں عرض کی تو جواب آیا کہ اے ادریس علیہ السلام، ان کے لیے دو راستے ہیں، یا دنیا کی سزا کو منتخب کر لیں یا آخرت کی سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے پیغام الہی ہاروت اور ماروت تک پہنچایا تو انہوں نے دنیا کی سزا کو قبول کر لیا اور آخرت کا جو ابدی عذاب ہے اس عذاب سے ڈر گئے۔ تو حضرات محترم، اللہ خلق کائنات کے اندر ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو حضرت انسان کو عبرت کا درس دیتی ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ انسان جو ہے جب بھی کوئی خطا کر لے اپنے پروردگار سے معافی مانگ لے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ نشہ جو ہوتا ہے یہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ خلق کائنات ہم سب کو برائیوں سے بچنے اور خصوصاً اچھائی پھیلانے اور اچھائی کرنے والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے درس کے اندر جو ہے جو جادو کا توڑ ہے انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی ذکر کریں گے، اور جو جادو پیارے نبی علیہ السلام پر کیا گیا تاریخی واقعات کے ساتھ مدلل طریقے کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کا ذکر کریں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔